ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، پکارو اپنے رب کو عاجزی سے اور آہستہ دعا مانگو۔ ہندوستان میں ایک بزرگ عالم گزرے مولانا اختر شاہ خان صاحب۔ مولانا اختر شاہ خان صاحب میرٹھ میں ان کا مدرسہ تھا امداد العلوم، اور یہ مولانا قاری مفتاح اللہ کے والد جو تھے مولانا عبدالجلیل صاحب، وہ وہیں کے پڑے ہوئے تھے۔ مولانا اختر شاہ خان صاحب بہت بڑے عالم تھے، حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے، اور ان کا مجموعہ اشعار ہندوستان میں بھی چھپا ہوگا۔ یہ ہمارے بزرگ مولانا اسحاق صاحب ان کے شاگرد تھے، معمور مسجد والے، تو انہوں نے بھی ایک کتاب شائع کی۔ اس کتاب میں ایک شعر ان کو مجھ سے ملا ہے۔ مولانا اختر شاہ خان صاحب میرٹھی کا ایک شعر مجھے یاد ہے، وہ اس لیے وضاحت کرتا ہوں کہ لوگ غلط نہ سمجھیں۔ وہ یہ شعر کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگو خدا سے اختر، باغ سر سبز ہو اسلام کے پروانوں۔ یہ حکیم صاحب کا شعر نہیں ہے، یہ مولانا اختر شاہ خان صاحب میرٹھی کا شعر ہے، امداد العلوم کے بانی و مصنف۔ حکیم صاحب کے بھی اشعار ہے، پورا دیوان چھپا ہے، مجھے بھیجا ہے انہوں نے، اور بعض اشعار بڑے قیمتی ہیں۔ ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو تضرعا، عاجزی سے، وخفیہ، اور آہستہ۔ ایک تو دعا کے وقت عاجزی ضروری ہے، اور دوسری دعا آہستہ ہو، تو جو زور زور سے دعا سے بہتر ہے۔ زور زور سے دعا کے علیحدہ فوائد ہے، اور اس کا ثبوت علیحدہ ہے، لیکن اصل دعاؤں میں اور ذکر و تسبیح میں آہستگی ہے۔ نماز میں جتنی دعائیں وہ آہستہ ہے، قاعدے میں دعائیں آہستہ ہے، نفلوں میں سجدے میں دعا مانگ سکتے آہستہ ہے، لیکن عوام میں جو عادت ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب فارغ ہو جاتے ہیں پھر دعا مانگتے مانگتے سجدے میں چلے جائے، یہ بدعت ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد اول فصل فی السجدات میں لکھا ہے کہ یہ جو عوام دعا مانگتے مانگتے سجدے میں جاتے ہیں ان کو منع کیا جائے، یہ ناکارہ اور بدعت کام ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جو مولویوں کی نااہلیت سے معاشرے میں غالب آ گئی۔ باقاعدہ ایک ختم بخاری میں ایک بزرگ عالم کا بیٹا جو دعویٰ کرتا ہے کہ ہم بہت بڑے آدمی کے بیٹے ہیں، وہ لوگوں کو سکھا رہا تھا کہ دعا مانگتے مانگتے سجدے میں چلے جاؤ اور بقیہ دعا سجدے میں مانگو۔ تو میں نے پھر اپنی گفتگو میں کہا کہ یہ آپ کو کوئی پریکٹس کرا رہا ہے، جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے